جان لو کہ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو اطمینان ملے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں پر خوف طاری ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے دل لرز جائیں گے، دہل جائیں گے، نہیں فرمایا۔ اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے اوپر ایک رعب اور دبدبا طاری ہو جائے گا، کانپنے لگ جاؤ گے، لرزنے لگ جاؤ گے، نہیں فرمایا۔ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کے یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حسین کون ہوتا ہے؟ حسن کیا ہے؟ حسن وہ ہے جسے دیکھا جائے تو غم دور ہو جائیں، جسے دیکھا جائے پریشانی دور ہو جائے، طبیعت اس کی طرف مائل ہو اور ہیجان ختم ہو جائے، اضطراب ختم ہو جائے، طبیعت کو سکون اور اطمینان مل جائے۔ حسن اطمینان دیتا ہے۔ اور جو بد شکلی ہے، جہاں حسن نہیں ہوتا، وہ طبیعت میں ہیجان اور اضطراب اور نفرت اور کراہت دیتا ہے۔ تو حسن کے اندر فی نفس ہی امن ہے، ایک سکون ہے، ایک راحت ہے۔ اس لیے سب سے بڑھ کر حسن اللہ کا ہے۔ حسین ترین ذات اللہ کی ہے، اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ اس نے اپنی ذات کا ذکر کیا تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو اطمینان ملے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں پر خوف طاری ہو جائے گا، اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے دل لرز جائیں گے، دہل جائیں گے، نہیں فرمایا۔ اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے اوپر ایک رعب اور دبدبا طاری ہو جائے گا، کانپنے لگ جاؤ گے، لرزنے لگ جاؤ گے، نہیں فرمایا۔ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کے یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ جب بندہ بے خوف ہوتا ہے، جب بندے کو کوئی خوف اور حزن اور ملال نہیں رہتا۔ اس لیے وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہے جو اس کی دوستی میں آ جاتے ہیں، جو اللہ سے تعلق کے ولایت قائم کر لیتے ہیں، نسبت دوستی قائم کر لیتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں کو بھی کہتا ہے کہ جب میرے جو دوست ہو جاتے ہیں، ان کی علامت بھی یہ ہے کہ سراسر امن میں آ جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے، سراسر امن میں، آشتی میں، سلامتی میں، سکون میں چلے جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، نہ اس دنیا اور اگلی دنیا کا کوئی خوف ان کے دامن گیر ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت اپنی دوستی کا جو پھل دیتا ہے، اگر کوئی میری دوستی اختیار کر لے گا، میرا دوست بن جائے گا، مجھ سے رشتہ ولایت جوڑے گا، تو پہلا پھل اللہ رب العزت جو اپنی دوستی کا صلے کے طور پہ عطا کرتا ہے، وہ اس کو بے خوف کرتا ہے، یعنی اس کو امن عطا کر دیتا ہے۔ یہ پہلا پھل ہے اللہ رب العزت کا، اس کی دوستی کا پہلا پھل ہے۔ سارے خوف اور سارے حزن یعنی غم اس سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کی دوستی سے بھی بندہ چشمہ امن، چشمہ سلامتی بن جاتا ہے، دین بھی چشمہ امن و سلامتی۔ اور پھر قرآن مجید، سنت نبوی، اسلام کی ساری تعلیمات بنیادی طور پر مبنی بر وحی ہے۔ اللہ کی وحی سے دین اسلام حضور علیہ السلام کو عطا ہوا، تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوا، اور تکمیل آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی بعثت طیبہ پر جا کر ہوئی۔ وحی الہی اس کی بنیاد ہے۔ اس وحی کی تعریف کی اللہ رب العزت نے، کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر تمہارے پاس میری وحی آئے گی، انبیاء کے ذریعے میری وحی اترے گی اور میری ہدایت اترے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری وحی پر مبنی ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو میری وحی اور میری ہدایت کی پیروی کا پہلا صلہ یہ ملے گا کہ اس پر نہ کوئی خوف رہے گا نہ غم رہے گا، بے خوف ہو جائیں گے، یعنی امن نصیب ہو جائے گا۔ تو وحی الہی کا پہلا صلہ امن ہے، اور امن محبت اور رحمت، یہ اسی امن کی دو شکلیں ہیں۔ آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، محبت اور رحمت ہو تو اس کا نتیجہ امن ہے، اور اگر امن ہو تو اس امن کا ظہور پتہ کس طرح چلتا ہے؟ محبت اور شفقت کے طرز عمل سے چلتا ہے۔ تو دونوں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری وحی اور میری ہدایت پر جو عمل کرے گا تو اس کا پہلا صلہ یہ ہوگا کہ خوف اور حزن اس سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب اس پوری گفتگو سے دین اسلام، لفظ اسلام کا معنی سلم، لفظ ایمان کا معنی امن، لفظ احسان کا معنی حسن اور امن، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی دوستی کا صلہ امن اور سکون، پھر اللہ رب العزت کی وحی اور اس کی ہدایت کا صلہ امن اور سکون۔ ان تمام چیزوں کو اگر اکٹھا رکھیں،
ہم جمع کر کے کنسولیڈیٹ کر کے ایک نتیجہ اخذ کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جہاں اسلام ہوگا وہاں وحشت ختم ہو جائے گی، وہاں دہشت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ جہاں اسلام ہوگا وہاں خوف اور حزن چلا جائے گا۔ جس سوسائٹی میں اسلام آئے گا، اسلام کی تعلیمات پر عمل ہوگا، اسلام اور قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ کے احکام نافذ ہوں گے جس سوسائٹی میں، تو اس کا پہلا صلہ، پہلا پھل، پہلا ظہور، اس کی پہلی علامت، فرسٹ سمبل جو ویزیبل سمبل ہوگا وہ امن ہوگا، کہ ہر شخص بے خوف ہو جائے گا، کسی کو کوئی خوف نظر نہ آئے، اس پر تھرتھراہٹ نہ ہو، کوئی دہشت نہ ہو، کوئی وحشت نہ ہو۔ اللہ رب العزت تو خوف اور حزن کی جو باریک کیفیتیں ہیں جو اندر انسان کو بے چین اور بے تاب کرتی ہیں، ظاہراً وہ خوف زدہ دکھائی دے یا نہ دے، دو لفظ استعمال کیے امن کے کمال کے لیے، کہ اسلام اور ایمان تو کمال امن، صرف امن کا ہی نہیں، کمال امن کا نام ہے۔ فرمایا کہ جب اس پر کوئی عمل کرے ہدایت ربانی پر تو وہ بے خوف بھی ہو جاتا ہے اور بے حزن بھی ہو جاتا ہے۔ خوف اور حزن یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کا امن لوٹتی ہیں، امن کے لیے غارت گر ہیں۔ مگر اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ جائیں، خوف اور غم، اس میں فرق یہ ہے کہ خوف لا محالہ جب کسی پر خوف طاری ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے نظر آتا ہے، خوف ظاہری طور پہ نمایاں نظر آتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوف زدہ ہے، اس کے چہرے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ غم ایک ایسی چیز ہے کہ دل میں ہوتا ہے، اندر، بعض اوقات آدمی چہرے سے اس کو ظاہر نہیں کرتا، چھپا لیتا ہے، مگر اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو قرآن کا کہنا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ نہ اس کی ظاہری زندگی میں کوئی خوف رہے، نہ اس کے قلب و باطن میں کوئی خوف رہے، نہ اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں کوئی غم رہے، کوئی پریشانی رہے، کوئی امر باعث سے اضطراب نہ رہے، کوئی بے چینی پیدا کرنے والا سبب نہ رہے، اور نہ اس کے جسم میں ظاہری طور پر اور اس کے گرد و پیش میں، ماحول میں کوئی امر اور کوئی سبب ایسا رہے جو اس کو خوف زدہ کر سکے۔ تو گویا ظاہری خوف کے سارے اسباب بھی ختم کر دیے جاتے ہیں اور باطنی پریشانی اور اضطراب کے سارے اسباب بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ کب؟ اگر آدمی ہدایت ربانی پر عمل پیرا ہو جائے، دین ایمان اور شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر اسلام کا نام لیا جائے اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں، لوگوں میں خوف اور دہشت کی کیفیت پیدا ہو جائے، یا اسلام کا نام لینے والے وضاقتہ اس طرح اختیار کر لیں، ایسے خول چڑھا لیں چہروں پر، ایسی وضاقتہ اختیار کر لیں، ایسی شکل و صورت ان کی ہو کہ ان کو دیکھ کر ہی ایک ہیبت پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، آدمی کپ کپائے، ڈرے، تو وہ شکل و صورت دیکھ کر جو خوف پیدا کرے، سمجھ لیں کہ یہ صاحب ایمان اور صاحب اسلام کی شکل و صورت ہی نہیں ہے، یہ اس کی اپیئرنس ہی نہیں ہے، اپیئرنس ہی نہیں ہے جس سے خوف و ہراس پیدا ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز زندگی کے مخالف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات سے متضاد ہے، اسلام، ایمان اور احسان کی روح کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ ایسی شکل ہو کہ جو لوگوں کو اٹریکٹیو لگے، ان کی طبیعتیں سکون محسوس کریں، ان کی طبیعتیں فطری طور پہ ایک رغبت ان کی طرف محسوس کریں، ان کا رجحان پیدا ہو، اور اپنے اندر من میں ایک امن محسوس کریں، راحت محسوس کریں، سلامتی محسوس کریں، فرحت محسوس کریں، خوشی محسوس کریں، بے خوف اور بے غم لگیں اور سکون ملے ان کی طبیعت کو، تو یہ علامت ہے کہ یہاں اسلام کی حقیقی روح ایگزسٹ کرتی ہے، ایمان کا حقیقی نور ایگزسٹ کرتا ہے، احسان کا حقیقی فیض موجود ہے۔